ناظرین کرام، آپ کو اتنا سا ضرور بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ مولانا صفات علی محمود زبیر موجود ہے. پہلے ان سے پیار سے، محبت سے، عقیدت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے سامعین کو بھی سلامت رکھے اور ہم آمین سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے. آمین اللہم آمین. مولانا صاحب آپ بھی خوش رہا کریں، آپ مسکراتے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے. آمین آمین. آج مولانا صاحب تمہیدی گفتگو کرنے والے ہیں، جی تو مولانا صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی عبداللہ بھائی، بہت سے لوگ اس دنیا میں اپنی خواہشوں اور چاہتوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پروجیکٹ تیار کرتے ہیں. پروجیکٹ چاہے تجارتی ہو یا غیر تجارتی ہو، اس کی کامیابی انسان کی ہمت اور حوصلہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. کتنے صحیح لوگوں نے معمولی پروجیکٹ سے کام شروع کیا اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور صحیح کتنے لوگوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر پروجیکٹ شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں ناکام ہو گئے. تو پروجیکٹ کبھی انفرادی ہوتا ہے، جیسے گھر بنانا، ملازمت حاصل کرنا، شادی کرنا یا تعلیم حاصل کرنا وغیرہ، اور کبھی اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کے یہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں فائنینشل ہوتے ہیں یا ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، جن کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے. البتہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے پروجیکٹ بنائے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اخروی نجات کے لیے پروجیکٹ بنائے، اور یہی وہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اس پروجیکٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ ایک ایمانی اور نجی پروجیکٹ ہے جس کے ذریعہ ایک بندہ مومن مختلف طرح کی عبادتوں اور وظائف کی مدد سے اپنے نفس کی تربیت کر سکتا ہے اور آخرت کی طرف گامزن رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو. صحیح. اس پروجیکٹ کا لانگ ٹرم ٹارگٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کو خالص کر لیا جائے، کیونکہ ہم بندے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کی بندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. جبکہ اس پروجیکٹ کا شارٹ ٹرم ٹارگٹ 3 ہوگا. پہلے نمبر پر اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، دوسرے نمبر پر موت تک دین پر استقامت اور ثابت قدمی، اور تیسرے نمبر پر ہر حالت میں اللہ کا ڈر اور اس کی نگرانی کا احساس دل میں بیدار رہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ پروجیکٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے. مومن کا یہ جو پروجیکٹ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کی سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی اجازت سے آخرت میں جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب بنے گا، بشرطے کہ ہم اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں جگہ دیں. دوسرے نمبر پر اللہ کے اوامر کی تابعداری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہوگی، اور تیسرے نمبر پر نفس، خواہشات اور شیطان پر غلبہ بھی مل جائے گا. کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اس پروجیکٹ کی ضرورت کیا ہے ایک مومن کو؟ تو یہ پروجیکٹ جس کی بات ہم کر رہے ہیں، اسے تیار کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج ایک انسان کے سامنے نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور وہ ان فتنوں کا آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ایمان میں کمزوری کے مظاہر بھی عام ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا میں مگن ہیں، ان میں شرک اور بدعت کا غلبہ ہے، نمازوں سے لاپرواہی برتتے ہیں، شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے. اس لیے اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک موت کے واقعات ہمارے سامنے میں آتے ہیں. صحیح. کیا پتہ کہ توبہ کرنے کا موقع بھی ہمیں نہ ملے اور ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے بلاوا آ جائے.
اور چوتھے نمبر پر سماج کی دینی تربیت اور معاشرے میں دینی رجحان کے فروغ کے لیے اجتماعی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی بھی کمی پائی جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر مسلمان کے پاس اپنا اخروی پروجیکٹ ہو۔ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا وسائل درکار ہیں؟ یعنی اگر ہم اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اس کا فائدہ اپنی زندگی میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بس 4 کاموں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنے پریکٹیکل لائف میں جگہ دیں، انشاءاللہ یہ پروجیکٹ کامیاب رہے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر اطاعت کے کاموں کی پابندی کریں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں برت کے رکھیں اور نیکیوں کے کام کریں، خاص طور پر 5 وقت کی نمازوں کی وقت پر پابندی کریں۔ دوسرے نمبر پر گناہوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ روزی سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ گناہ کے سبب ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب بھی میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ چند آیات ہی صحیح، لیکن روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر قرآن کی تلاوت اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے کریں تو بہت اچھا۔ قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ قرآن سے تعلق پیدا کریں گے تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر لگاتار نوافل کا اہتمام کریں۔ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بندے سے اللہ کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی مدت کتنی ہے؟ تو ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس پر عمل کی شروعات جوانی کے شروع ہونے سے ہوتی ہے اور اس وقت تک رہتی ہے، یعنی اس وقت تک اس پر عمل ضروری ہے جب تک جسم سے روح نہ نکل جائے، تب تک اس پروجیکٹ پر عمل کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ اس پروجیکٹ میں ٹارگیٹ کن لوگوں کو بنایا جائے گا؟ تو پروجیکٹ کے ٹارگیٹ جو ہوں گے، ہر مسلمان عاقل اور بالغ ہوگا، یعنی اس پروجیکٹ کا خطاب ہر مسلمان مرد اور عورت سے ہے جو عقل مند ہیں، جو بالغ ہیں۔ اس پروجیکٹ کی ضروریات کیا ہیں؟ پروجیکٹ کی ضروریات 3 ہیں۔ پہلے نمبر پر سچی عزیمت اور خالص نیت، یعنی آپ کا حوصلہ بلند ہو، آپ کے ارادہ میں پختگی پائی جاتی ہو اور خلوص نیت کے ساتھ اس پروجیکٹ پر عمل شروع کر دیں۔ دوسری ضرورت نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، یعنی آپ نیک لوگوں کی سنگت میں رہیں، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ بھی نیک بنیں گے، اور نیک ساتھی عطر فروش کے جیسے ہے جو یا تو آپ کو خوشبو دے دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا اس کی خوشبو آپ کو کم سے کم پہنچتی رہے گی۔ اس کی تیسری ضرورت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی جانکاری ہونی چاہیے جتنی جانکاری سے شریعت پر وہ عمل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو۔ اس پروجیکٹ پر عمل کرنے کے لیے دین کی بنیادی جانکاری ضروری ہے، اور اس حد تک کہ ایک بندہ اس پر عمل کر سکے، اور اس حد تک دین سیکھنا ضروری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہم پیش کر رہے ہیں، پروجیکٹ کی کامیابی کے عوامل اور اس کے امتیازات کیا ہیں؟
اس پروجیکٹ کی کامیابی 4 اسباب پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ پہلا سبب دعا ہو، یعنی ہم دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے اس پروجیکٹ میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسی سے توفیق کا سوال کریں۔ خاص طور پر رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ اس سے مانگنے والا کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دین پر ثبات قدمی کا سوال کرتا ہے، اطاعت اور بندگی پر مدد مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ دوسرا سبب صبر کریں، یعنی صبر و تحمل سے کام لیں، اطاعت کے انجام دہی میں صبر کریں، اور گناہوں کے ترک کرنے پر بھی صبر کریں، تقدیر پر بھی صبر کریں۔ تیسرے نمبر پر مجاہد نفس ہو، یعنی نفس امارہ کو آپ قابو میں رکھیں، خواہشات کو لگام دیں، اطاعت کے کاموں کے لیے خود کو تیار کریں، کیونکہ اگر آپ ریاضت کریں گے، اپنے نفس کو لگام دیں گے، کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ خود فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ عبادتوں کا اہتمام تنہائی میں، خلوت میں بھی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب کے سامنے عبادت کی انجام دہی آسان ہوتی ہے، لیکن خلوت میں جو عبادت ہوتی ہے اس کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یکون لہ خبء من عمل صالح فلیفعل، کہ تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو کہ وہ چھپ کر نیک عمل کرے تو اسے کرنا چاہیے۔ خلوت میں یا تنہائی میں اللہ کے ڈر سے آنسوؤں کا جاری ہونا، چھپا کر صدقہ اور خیرات کرنا، تنہائی میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا اور روزے رکھنا، یہ سب خلوت کی عبادتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مومن کے لیے یہ جو اخروی پروجیکٹ پیش کر رہے ہیں، پروجیکٹ کی کامیابی میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں اس پروجیکٹ کی کامیابی میں؟ تو پہلی رکاوٹ غفلت اور لاپرواہی ہے۔ غفلت نہیں آنی چاہیے۔ اگر غفلت آئے گی تو اس پروجیکٹ پہ عمل کرنا آسان نہیں رہے گا۔ غفلت تب آتی ہے جب ایک انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہوتا ہے، جب دین کی عظمت اسے معلوم نہیں ہوتی ہے، جب اللہ کی ذات سے وہ ناواقف ہوتا ہے۔ اور دوسری رکاوٹ ٹال مٹول ہے۔ ایک مومن اپنا کام کل پر نہیں ڈالتا، کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ اپنا کام وقت پر کرتا ہے، وہ ٹال مٹول نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے اور عمل کرنے کی فرصت جاتی رہے۔ پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تیسری رکاوٹ اس پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنانے میں دشمنوں کے سامنے کمزوری کا اظہار ہے۔ ہمارے دشمن کون ہیں؟ جو اصل دشمن ہیں، مومن کے 4 دشمن ہوتے ہیں، اس کا نفس، شہوت، شیطان اور دنیا۔ نفس کی چاہت کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا، شہوت کو لگام دینا ہوگا، شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنا ہوگا، اور دنیا کی فریب کاریوں سے دامن بچانا ہوگا۔ تب جا کر ہم اس پروجیکٹ کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہم اخیر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اس پروجیکٹ میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ بہت خوب مولانا صاحب، ماشاء اللہ بہت تفصیل سے اخروی پروجیکٹ کے بارے میں آپ نے بتایا، اور اس میں بہت ساری باتیں سننے اور سمجھنے کی باتیں تھیں۔ خاص طور پہ کیا پروجیکٹ لے کر آپ جا رہے ہیں، اس کے اندر ایک معمولی سے سوالات بھی جنم لیتے ہیں، مگر مولانا صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ وقفہ کے بعد جب ہم لوگ آئیں گے تو کچھ کالرز بھی لیں گے اور آپ سے بات بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ سامعین کرام آپ کو یہ بتاتے چلے کہ مولانا صاحب سے بات کرنے کے لیے آپ ہمارا نمبر جو ہے 22457588 ڈائل کریں۔ اس وقت 22457588
کیونکہ کال اوپن کر دی گئی ہے تو آپ اس پہ فون کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 22457588. ایک وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کا استقبال ہے. مولانا صفات عالم محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مولانا صاحب سے بھی کچھ بہت اہم سوالات کرنے بھی باقی ہیں، مگر اس سے پہلے کال لیں گے. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فاروق بھائی، نام بتائیے گا اپنا پورا. کیوں بتاؤں؟ مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھیں گے مولانا صاحب؟ جب آپ نے بتا دیا تو پھر مولانا صاحب. چلے مولانا صاحب کیا پوچھیں گے آپ مولانا صاحب سے؟ مولانا صاحب سے 2 سوال پوچھنے ہیں. جی جی جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ یعنی کن چیزوں سے، کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان نے وضو کیا، سمجھ گئے. ہاں آگے چلے. میں مثال تو دینا چاہتا ہوں بس کہ گالی نکل گئی منہ سے یا کسی یعنی غیر محرم کو دیکھ لیا. اس کے علاوہ باقی اور بھی بتا دیں. اور دوسرا سوال میرا جو ہے نا وہ ہے یعنی ہم نے پاکستان بھیجنا ہے تو مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ جب اس کا جواب دیں تو یہ کہیں کہ یہ محمد رفیق کی طرف سے سوال ہے. صحیح ہو گیا. وہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ کل کا 10ویں کا 40 کا ختم دوڑتے ہیں. صحیح. اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے یہ ذرا بتا دیں کیونکہ وہ پاکستان بتانا چاہتے ہیں، کئی لوگ نہیں مانتے. صحیح. تو ذرا وضاحت سے بتا دیں گے تو مہربانی ہوگی. بہت اچھے، بہت صاحب اچھا سوال کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ نے دونوں سوال سمجھ لیے. ایک سوال اور ہے، محفوظ علی ہم سے پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب. جی جی جی. محفوظ علی ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ جو شادی کے بعد آتے ہیں نا لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں گھر پہ آ کے نکاح کے بعد، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کیا وہ پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں بتائیے گا. محفوظ علی صاحب پوچھ رہے ہیں. محفوظ علی صاحب پوچھ رہے ہیں وہ فیس بک کے اوپر. جی جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے فاروق بھائی نے 2 سوال پوچھا ہے. ان کا سب سے پہلا سوال ہے کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی جی ہاں، صحیح ہو گیا. کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی غیر محرم کو دیکھ لیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا، گالی دیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا. دیکھیں وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے حوالے سے چند چیز ہیں جن کو دھیان میں رکھنا ہے. سب سے پہلے نمبر پر پیشاب اور پیخانے کے راستے سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. پیشاب ہو، پیخانہ ہو، مردی ہو، منی ہو، ودی ہو، حیض کا خون، یعنی جو چیز بھی پیشاب اور پیخانے کے راستے سے نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. پہلے نمبر پر آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. دوسرے نمبر پر نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نیند سے مراد وہ نیند ہے کہ جس سے ایک انسان کو اپنے بدن پر کنٹرول نہ رہے. یعنی اگر اونگ ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ نیند سے وضو ٹوٹتا ہے. اور تیسرے نمبر پر بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایک انسان کے اندر ہوش نہیں رہا تو بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر پیشاب اور پیخانے کے راستے پہ بغیر حائل کے اگر ہاتھ ڈال دیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور 5ویں نمبر پر اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم بکری کا گوشت کھائیں تو کیا وضو کریں. آپ نے کہا کہ اگر چاہو. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں. آپ نے فرمایا توضأ من لحوم الابل، کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو. اس لیے یہ 5 چیزیں ہوئیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پر غیر محرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور پچھلے ہفتہ ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ سگریٹ پینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے. سگریٹ پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن گالی دینا حرام ہے، غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے، سگریٹ پینا بھی حرام ہے. تو اگر کوئی حرام کام ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. حرام کام کرنا اس کا گناہ الگ ہے اور وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ الگ ہے. محمد فاروق صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ بہت سے لوگ مردے کی وفات کے بعد قل کراتے ہیں، 10ویں 40واں اور برسی کراتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری شریعت یہ پوچھا ہے کہ یہ سوال محمد رفیق کی طرف سے محمد رفیع صاحب نے پوچھا ہے.
جی، تو اس حوالے سے ہم یہ عرض کریں گے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیویاں وفات پائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بہت سارے صحابہ وفات پائے. آپ کی زندگی میں بہت ساری صحابیات وفات پائیں. آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں وفات پائیں. لیکن کہیں بھی ہم کو نہیں ملتا ہے کہ کسی کا تیجا کیا ہو، کسی کا 10واں کیا ہو، کسی کا 40واں کیا ہو، کسی کی برسی منائی ہو. نہیں ملتا ہم کو. آپ سوچئے کہ کیا یہ باتیں اتنی مشکل تھیں کہ حدیثی کتابوں میں نہیں آ سکتی تھیں؟ جب یہ کام اچھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوتے نا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جن چیزوں کی ضرورت ہے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے وہی کام ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی کو اختیار کر کے ہم مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس سے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جن کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے. یعنی صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ہم لوگ دعا نہیں کرتے اپنے مردوں کے لیے. حدیث میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تو بندہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ میرے درجات کیوں کر بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ بے دعائے ولدک من بعدک، تیرے بعد تیری اولاد جو ہے نا تیرے لیے دعا کر رہی، اس لیے تیرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں. اس لیے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے جو کام بتایا گیا ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے. بہت اچھا. جی، محفوظ علی صاحب نے پوچھا ہے کہ نکاح کے بعد 2 رکعت نماز جو ادا کی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب شادی ہو تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں تو بیوی بھی باوضو ہو یا وضو کر لے، اور آپ بھی وضو کر لیں، اور دونوں نماز پڑھیں. طریقہ کیا ہوگا نماز ادا کرنے کا؟ آپ کی بیوی آپ کے پیچھے میں ہوگی اور آپ آگے میں ہوں گے. آپ امامت کرائیں گے اور آپ کی بیوی آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ نماز ادا کرے گی. کیونکہ جب ایک عورت اکیلی مرد کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہو تو بازو میں نہیں کھڑی ہوتی بلکہ پیچھے میں کھڑی ہوتی ہے، اور پیچھے میں کھڑی ہونے کے باوجود اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ سنت ہے، اس لیے یہ عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی کی جو شروعات ہو وہ اللہ کے دین کو فالو کرتے ہوئے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہوئے ہو، تو بہت بہتر طریقہ ہوگا. سبحان اللہ. مولانا صاحب بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. اور اب 1-2 چھوٹی چھوٹی سوالات اور بھی ہیں کہ کیا کچھ اوقات ممنوع بھی ہوتے ہیں جن میں نمازیں اگر چھوٹی فرض نمازیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے؟ کچھ ایسے ممنوع اوقات ہوتے ہیں؟ جی، ممنوع اوقات جو ہیں، زوال کا ٹائم ہے، زوال کا ٹائم کی بات ہوتی ہے. جی، ممنوع اوقات جو ہوتے ہیں نا وہ 3 ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے. صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک، یہاں تک کہ 1 نیزہ کے برابر سورج ہو جائے، یعنی تقریباً 15 منٹ کا یہ وقفہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے سورج جب ٹھیک سر کے سامنے ہو، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہ مدت بھی تقریباً 15-20 منٹ کے اندر کا ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک، یہ 3 ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. کوئی دوسری نماز؟ ہاں، نفلی نمازیں. البتہ اگر ہماری نماز چھوٹ گئی ہو تو ان نمازوں کی قضا ان ممنوع اوقات میں بھی کی جا سکتی ہے. یہ بات ہوئی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور یہی جمہور اہل علم کا قول ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذلک، کہ اگر کوئی آدمی نماز سے سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تبھی اسے ادا کر لے. البتہ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو تنگ اوقات ہیں، یعنی 5 اوقات ایسے بنتے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے، لیکن ان میں سے 3 اوقات بالکل تنگ ہیں، جیسے
सूरज जब निकल रहा हो, सूरज जब डूब रहा हो और सूरज जब सर के सामने हो। तो इन वक्तों में जो बिल्कुल तंग वक्त हैं, फ़र्द नमाज की अदायगी नहीं की जाएगी अगरचे क़दा नमाज हो। रही बात असर से मगरिब तक के बीच या फजर के बाद से सूरज के निकलने तक, तो इसमें अगर क़दा नमाज़ें हैं तो अदा की जा सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि इस बात की गुंजाइश पाई जाती है कि ममनू औक़ात में भी फ़र्द नमाज़ें जो छूट गई हों उन्हें हम अदा कर लें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, एक छोटा सा सवाल और भी है कि वो एक मरीज है जिसे फालिज की वजह से वो न उठ सकता है न बैठ सकता है, तो फिर वो नमाज कैसे पढ़ेगा? जी, सबसे पहले तो हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए आजिला कामिला नसीब फरमाएँ। याद रखें कि जहाँ तक के जान में जान है, किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं। एक बंदा बीमार है, सही, इस्लाम ने वहाँ पर बीमार की रियायत ज़रूर की है, लेकिन जब तक होश और हवास बाक़ी है तब तक उसके ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। अलबत्ता इस्लाम रियायत ये करता है कि अगर वो वुज़ू ना कर सकता हो तो तयम्मुम करा दिया जाए। अगर मरीज़ है, उसके कपड़े भी गंदे हैं और बार बार कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो इस्लाम यहाँ तक हुक्म देता है कि उस कपड़े में ही, गंदे कपड़े में ही उसको नमाज पढ़ लेना है और उसकी नमाज हो जाएगी। बरकैफ एक बंदा अगर बैठ कर के नमाज नहीं पढ़ सकता, सो कर पढ़ सकता है। सो कर भी यानी उसको मुश्किल हो रही है, तो बिल्कुल सोए हुए आँख के इशारे से नमाज की अदायगी कर सकता है। इसकी दलील क्या मिलती है? सही बुखारी की एक हदीस है, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे बवासीर की बीमारी है, नमाज के हवाले से मेरी रहनुमाई कीजिए। तो आपने फरमाया था सल्ल क़ाइमन फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन फ़इन लम तस्तति फ़अला जंबिन, कि खड़े होकर नमाज अदा करो। अगर खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकते तो बैठ कर पढ़ो, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो पहलू के बल पढ़ो। बहरकैफ हर हालत में नमाज की अदायगी करनी है। अल्लाह फरमाता है फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, जिस हद तक हो सकता है अल्लाह से डरो। अगर एक बंदा इतना बीमार है कि उसकी गंदगी भी साफ़ करने वाला कोई नहीं है, इस हालत में भी उसके लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है, अगरचे उस गंदे कपड़े ही में क्यों ना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक छोटा सा वक्फा लेंगे मौलाना साहब, उसके बाद फिर आपसे एक कॉल लें। जैसा मैंने फिर आपका इस्तकबाल है और आपको ये बताते चले कि हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अबू उमर कवाड़िया है। जी अबू उमर भाई, मौलाना साहब से क्या पूछेंगे? जी, मौलाना साहब से पूछना है, ये जो उन्होंने औकात बताए हैं, इसमें तहय्युल मस्जिद पढ़ सकते हैं या नहीं? सही हो गया, बहुत अच्छे। और कुछ सवाल पूछना है? अच्छा सवाल है, माशाल्लाह। जी, क्योंकि हम जाते हैं ना मगरिब से पहले, तो अक्सर सब लोग तहय्युल मस्जिद पढ़ते हैं। सही, मगरिब के अज़ान से पहले चाहता हूँ, अज़ान से पहले की बात कर रहे हैं ना? जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, इसका जवाब दे दे, फिर आपसे एक दो सवाल और करूँगा। जी अबू उमर ने पूछा है कि अगर ममनू औक़ात में हम मस्जिद में आते हैं तो क्या तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं या नहीं। तो ये वो नमाज है जिसको सबबी नमाज कहा जाता है। जैसे तवाफ़ की 2 रकत भी है कि एक बंदा तवाफ़ से फ़ारिग होता है और असर के बाद का वक्त है या फ़जर के बाद का वक्त है, तो जो सबबी नमाज़ें हैं वो नमाज़ें ममनू औक़ात में भी पढ़ी जा सकती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा दखल अहदुकुम अल मस्जिद फ़ला यजलिस हत्ता युसल्लिया रकअतैन, कि तुम में से एक आदमी अगर मजलिस में मस्जिद में दाखिल होता है तो बैठने से पहले 2 रकत ज़रूर पढ़ ले। तो ये नमाज जिसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है, इस नमाज की अहमियत ये है कि ये सबबी नमाज है, इसलिए ममनू वक्त में भी अगर मस्जिद में जाते हैं और हम मस्जिद में बैठना चाहते हैं तो 2 रकत पढ़ करके ही मस्जिद में बैठेंगे, क्योंकि ये मस्जिद का तहिया है। सही।
ایک کالر ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیے اور مسکراتے رہا کیجیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں میں عمران بول رہا ہوں. جی عمران بھائی صاحب. آپ کو میری پیاری سی خوبصورت سی آواز آ رہی ہے آپ کے کانوں میں؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے. رس گھول لیے کانوں میں آپ کے یہ؟ نہیں صحیح ہے. مجھے آپ سے پوچھنا تھا جی کہ مولانا نے ابھی جو بتایا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کس وجہ سے؟ مطلب سعودی عرب میں ملتا ہے نا اونٹ کا گوشت؟ نہیں وہ تو سب جگہ ملتا ہے، پوری دنیا میں ملتا ہے. مولانا صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں عمران بھائی. ٹھیک ہے بہت بہت موبائل شکریہ. نمبر فون کیجیے گا. بس ٹھیک ہے ہو گیا. جی جی مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اونٹ کا ہاں گوشت جی کھانے سے کیا وضو وجہ ٹوٹ ہے؟ جاتا ہے؟ جی ہمارے دین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی حکمت ہم کو سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی حکمت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. صحیح ہو گیا. جس کی حکمت جو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ صرف ایک ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ ہے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری یہ عبادت ہوگی. تو جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ ایک اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین جو بتا دے اس کے سامنے میں ہمیں سر ٹیک دینا ہے. اور مسلم کا عربی زبان میں ایک معنی ہوتا ہے نکیل زدہ اونٹنی، یعنی ایسی اونٹنی جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو. ہمارے ناک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نکیل ڈال دی گئی ہے. اب ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول جہاں بیٹھائیں گے وہیں ہمیں بیٹھنا ہے. جیسے ایک اونٹ کا سوار اپنی اونٹنی کو جہاں بیٹھاتا ہے وہیں بیٹھتی ہے. سبحان اللہ. آپ عبداللہ بھائی اس بات کو ہم ذرا اور آگے بڑھانا چاہیں گے، کیونکہ عام طور پر ایسی غلط فہمی آتی ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دوا کو 4 مرتبہ کھانا ہے، اس دوا کو 1 مرتبہ کھانا ہے، اور اس دوا کو 2 مرتبہ کھانا ہے. جیسے ڈاکٹر نے دوا کی تشخیص کی ہوئی ہے ویسے ہی آپ اس دوا کا استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ آخر یہ دوا 4 مرتبہ کیوں، یہ دوا 2 مرتبہ کیوں، اور یہ دوا 1 مرتبہ کیوں. کیونکہ آپ کو ڈاکٹر کی تشخیص پر یقین ہے. بالکل اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ حکمت کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حکمت ہم کو معلوم نہیں ہوتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حکمت ہم کو معلوم ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر ٹیک دینا چاہیے اگر کسی کام کی حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو، ورنہ اس کی بھی حکمت علماء بیان کرتے ہیں لیکن اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب نے وہ سردی ہو رہی ہے کافی زیادہ، جی اس کے بعد اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے لوگوں کو. جی ہاں بالکل عبداللہ بھائی. اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ٹھنڈی سے بچاؤ اختیار کریں. ٹھنڈی بھی دشمن ہے جس میں آسانی سے سرایت کر جاتی ہے. خاص طور پر آج کے دن ٹھنڈی زیادہ ہے، اس لیے ٹھنڈی سے بچاؤ اختیار کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم سرما کے آتے ہی اپنے عاملوں کو باضابطہ خط لکھتے تھے کہ ٹھنڈی سے بچاؤ اختیار کرو. دوسری بات ہم یہ عرض کریں گے کہ ٹھنڈی کا دن ہے اور ہم اس میں ہیٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور لائٹ وغیرہ بھی جلتی ہے گھر میں. سونے جائیں تو ہیٹر بجھا دیں اور لائٹ بھی آف کر دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، کہ سوتے وقت اپنے گھر میں آگ مت رکھو، یعنی آگ مت جلنے دو. اور ہیٹر اور بلب کا بھی یہی حکم ہوگا. اس لیے سونے سے پہلے ہیٹر بند کر دیا جائے اور بلب وغیرہ بھی آف کر دیے جائیں. اور اس حوالے سے ہم یہ عرض کریں گے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے تو جہنم کو یاد کریں. ٹھنڈی کا موسم ہے تو جہنم کو یاد کریں، کیونکہ جہنم میں زمہریر بھی ہے، یعنی ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے. لہذا ٹھنڈی لگتی ہے تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے جہنم سے بچاؤ کی کوشش کریں. عبداللہ بھائی شاید وقت بہت بہت شکریہ. بس ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مولانا صاحب، آخری 10 سیکنڈ باقی، کیا کہیں گے؟
اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا، آمین یا رب العالمین۔ سب اگلے جمعے کو پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے